ایران نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے تازہ ترین سفارتی قدم میں امریکہ کو ایک نئی 14 نکاتی تجویز پیش کی ہے، جس سے امریکی فوجی تسلط کی حدیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں اور عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن یقین نہیں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں، ایک دن بعد جب انہوں نے ثالث پاکستان کے ذریعے تہران کی جانب سے سابقہ پیشکش پر مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے خلاف بہت زیادہ مشکلات کے ڈھیروں کے ساتھ گولڈن ٹیمپو نے چرچل ڈامس میں کینٹکی ڈربی میں ایک ناممکن فتح حاصل کی، جس سے ٹرینر چیری ڈی ووکس ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں سب سے مشہور گھوڑوں کی دوڑ کی کاٹھی لگانے والی پہلی خاتون بن گئی۔ ہفتہ کو ریس میں 24 کی مشکلات پر روانہ گولڈن ٹیمپو نے 24-1 کی مشکلات پر روانہ ہوا۔ گولڈن ٹیمپو نے جو کہ جوز اورٹیز کے نیچے آستگی سے توڑا اور 18 گھوڑوں کے میدان کو پیچھے چھوڑ کر ٹریفک سے گزرنے سے پہلے اور باہر سے دیر سے چارج چھوڑ کر رن فار دا روزز کا دعوے کرنے کے لیے ایک تیز دن لوئیویل میں گردن سے غزہ جانے والے انسانی امدادی فلوٹیلا کے 2 کارکن جنہیں اسرائیلی حکام نے حراست میں لے کر اغوا کر لیا تھا، اسرائیل میں عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کی نمائندگی کرنے والے ایک اسرائیلی حقوق گروپ کا کہنا ہے۔ عدلیہ میں بین الاقوامی ایڈوکیسی کوآرڈینیٹر مریم عظیم نے الجزیرہ کو بتایا کہ اسپین سے سیف ابو کیشیک اور برازیل کے تھیاگو اویلا نے اتوار کو اشکلون میں عدالتی کارروائی میں شرکت کی۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ 2 خواتین جن کا تعلق سوڈان سے تھا، ایک چھوٹی کشتی میں شمالی فرانس سے برطانیہ جانے کی کوشش کے دوران ہلاک ہو گئیں۔ ایک علاقائی حکومتی اہلکار کرسٹوف مارکس نے اتوار کو صحافیوں کو بتایا کہ خواتین جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی عمریں 20 سال ہیں، ایک کشتی پر سوار تھیں جس میں 82 افراد سوار تھے۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے فائنل کے آغاز کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پی ایس ایل 11 کا فائنل اب شام 7 بجے کے بجائے رات 8 بجے شروع ہوگا۔ حیدرآباد کنگزمین اور پشاور زلمی ٹائٹل کے مارکے میں آمنے سامنے ہوں گے۔ ورلڈ کپ 2026 کے ٹکٹ ابھی بھی 11 جون کے آغاز سے چند ہفتے پہلے فروخت پر ہیں۔ اب قیمتیں گروپ سٹیج کی سب سے سستی سیٹوں کے لیے تقریباً 380 سے لے کر کئی ریسیل پلیٹ فارمز پر فائنل ٹکٹوں کے لیے 2-3 ملین تک ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس اے پی کے مطابق فی الحال دستیاب سب سے مہنگا آفیشیل گروپ سٹیج ٹکٹ لاس اینجلس میں پیراگوئے کے خلاف امریکہ کے افتتاحی میچ کے لیے ہے، جس کی قیمت 4105 تک ہے۔ سینئر ماہر موسمیات محمد اسلم نے اتوار کو جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے خبردار کرتے ہوئے عوام کو مشورہ دیا کہ ہائیڈریٹ رہیں اور صبح 10 بجے 4 بجے کے درمیان غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں، کیونکہ 6 مئی کے بعد مزید 3 سے 4 ڈگری اضافہ متوقع ہے۔ مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ماہر نے کہا کہ ساتھ ہسپتالوں میں گرمی سے متعلق بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے اتوار کے روز تسلیم کیا کہ بس ریپ ٹرانزٹ BRT ریڈ لائن صوبائی حکومت کے لیے ایک انتہائی مشکل منصوبہ ثابت ہوا ہے، تاہم انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس کے خاتمے میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی۔ کراچی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے میمن نے کہا کہ سندھ حکومت کو باقی تمام آپشنز ختم ہونے کے بعد BRT ریڈ لائن پر کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ نائجیریا نے جنوبی افریقی ملک میں غیر ملکیوں پر حالیہ حملوں کے سلسلے میں جنوبی افریقہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو طلب کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق نائجیریا جنوبی افریقہ میں ہونے والے واقعات پر پیر کو ہونے والی ایک میٹنگ میں باضابطہ طور پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرے گا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ممالک کے درمیان موجودہ تعلقات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ابنائے ہرمز ایک تنگ آبی گزرگاہ جو کبھی دنیا کے تیل اور گیس کا تقریباً 5واں حصہ لے جاتی تھی، امریکہ اور ایران کی جانب سے مسابقتی ناکہ بندیوں کے نفاذ کے بعد مؤثر طریقے سے بند ہے۔ بحری ناکہ بندی جنگ کے قدیم ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔ صرف دشمن کو زمینی دستے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے کاٹنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ان ناکہ بندیوں نے نسلوں کے درمیان معیشتوں، معاشروں اور اتحادوں کو نئی شکل دی ہے اور اتحادوں نئی شکل دی ہے، بعض اوقات فوری جھٹکوں کے ساتھ، بعض اوقات اثرات صرف بعد میں نظر آتے ہیں۔ پنجاب نے صوبے بھر میں ڈیجیٹل رابطوں کو تیز کرنے کے اپنے منصوبے کے تحت سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ کی رہنما اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی سینئر مشیر سینیٹر انوشا رحمان نے لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی میں لیڈرشپ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے اس فیصلے کا اعلان کیا۔
वफाकी आईनी अदालत ने बलूचिस्तान के साबिक चीफ सेक्रेटरीज और इनकी बेवाओं को ताहियात इजाफी मुराद देने वाले नोटिफिकेशन को कौलअदम करार दे दिया है। अदालत ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के साबिका फैसले के खिलाफ बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी की जानिब से दायर की गई अपील भी खारिज कर दी। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची को शदीद गर्म और मरतूब मौसम का सामना है, क्योंकि दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जबकि महसूस होने वाला दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हुकाम ने कहा कि ज़्यादा नमी की वजह से मौसम असल दर्जा हरारत से कहीं ज़्यादा गर्म महसूस हुआ है, जिसके बाद शहर भर के मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। सरीना होटल इस्लामाबाद में कोरियन एम्बेसी के 2026 केव ऑफ फेस्टा ने सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से पंडाल में ज़्यादा भीड़ और बदअंजामी की रिपोर्ट के बाद अवाम की तवज्जो मबजूल कराई। जमहूरिया कोरिया के सिफारत खाने ने 2 मई को सरीना होटल के SBC लान में सकाफती तकरीब का शेड्यूल बनाया था। तकरीब का मंसूबा दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक था और आवाम के लिए मुफ्त खुला था। पाकिस्तान कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ASO ने जनूबी पंजाब में स्मगलिंग की 2 बड़ी कोशिशें नाकाम बनाते हुए करोड़ों रुपए से जायद मालियत का गैर कानूनी सामान कब्जे में ले लिया। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस के दौरान 204 मुलजिम। हुकाम के मुताबिक पहली कार्रवाई मुजफ्फरगढ़ के सरूर शहीद चौक पर की गई, जहां कस्टम हुकाम ने हैदराबाद की तरफ जाने वाले बेडफोर्ड ट्रक को रोका। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन एतवार के रोज़ तस्लीम किया कि बस रेप ट्रांजिट BRT रेड लाइन सूबाई हुकूमत के लिए एक इंतहाई मुश्किल मंसूबा साबित हुआ है। तहम उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उसके खात्मे में कोई ताख़ीर नहीं हुई। मीमन ने कहा कि सिंध हुकूमत को बाकी तमाम ऑप्शंस ख़त्म होने के बाद BRT रेड लाइन पर कुछ मुश्किल फैसले करने पड़े। जापानी मुहक्किकीन एक ज़बानी दवा तैयार कर रहे हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के तरीके को बुनियादी तौर पर तब्दील कर सकती है। आने वाले सालों में इलाज जल्द ही हड्डियों के नुकसान को कम करने से हड्डियों के बाफ्तों को फ़ाल तौर पर दोबारा बनाने में बदल सकता है। उन नताइज का ताल्लुक ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी और मुतल्लिका साइंसी कॉलेज से जारी तहकीकी कोशिशों से है। बरतानवी स्क्रीन राइटर और वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ आयरिश अरब पति ताजर के साथ 1 साल तवील ताल्लुकात के बाद दोबारा शादी करने वाली हैं। बरतानवी ज़राए अबलाग ने इत्तला दी है कि गोल्ड स्मिथ डबलिन में पैदा होने वाले फिनांसर कैमरून ओ रेली के साथ ताल्लुकात में हैं और ख्याल किया जाता है कि जोड़े 12 माह तक डेटिंग के बाद मंगनी कर रहे हैं। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने पाकिस्तान सुपर लीग PSL 11 के फाइनल के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रैफिक इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी है, जबकि हुकाम ने खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के लिए भी सख्त हिफाजती इंतज़ामात किए हैं। PSL 11 का फाइनल आज लाहौर में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाएगा। 2 सीनियर अमरीकी रेबेलकुन कानून साजों ने पेंटागन की तरफ से जर्मनी में तैनात 5000 अमरीकी फ़ौजियों को कम करने के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि इससे डेटरेंस को कमज़ोर करने का खतरा है और उससे रूस को गलत इशारा मिलेगा। रॉजर विकर और माइक रॉजर्स, जो बिलतरतीब सेनेट और हाउस की मुसल्लह खिदमात की कमेटियों के सरबराह हैं, ने कहा कि उन फ़ौजियों को वापस बुलाने के बजाय मज़ीद मशरक़ की तरफ मुंतकिल किया जाना चाहिए। इसराइल की फौज ने मुसल्लह ग्रुप हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई को रोकने के लिए जंग बंदी के बावजूद जनूबी लबनान के कस्बों और देहातों के रिहायशियों को आनी के नए मकानी के नए अहकामात जारी किए हैं, जिनमें इसके मौजूदा कब्जे के इलाके से बाहर के इलाके भी शामिल हैं। इसराइली फौज के अरबी ज़बान के तर्जमान आविचे आदराई ने अतवार के रोज़ एक्स पर पोस्ट किया, अपनी हिफाजत के लिए आपको फौरी तौर पर अपने घरों को खाली करना चाहिए और देहातों और कस्बों से कम अज़ कम 1000 मीटर सफ़र मेल दौर खुले इलाकों में जाना चाहिए। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी सालसों के साथ जंग के खात्मे की अपनी तजवीज़ शेयर करने के चंद दिन बाद अमेरिका ने कांग्रेस को खफिया तौर पर नज़रअंदाज करते हुए मशरिक वस्ता के अपने अहम इत्तेहादियों को $8 बिलियन से ज़्यादा के हथियारों की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। अल जज़ीरा के मुताबिक ये मंजूरी की महकमा खारजा की जानिब से ट्रंप इंतज़ामिया के तहत जारी की गई थी, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बड़े गैर मुल्की हथियारों के सौदों के लिए दरकार कांग्रेस के जायजे के मामूल के अमल को नज़रअंदाज करने के लिए हंगामी अथॉरिटी की दरख्वास्त की थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इस हफ्ते रोम और वेटिकन का दौरा करेंगे। एक इतालवी हुकूमती ज़रिए ने इतवार को कहा, डोनाल्ड ट्रंप और पोप लीव के दरमियान झड़प के चंद हफ्ते बाद ज़राए ने AFP को बताया कि रूबियो, जो कैथोलिक हैं,
ویٹیکن کے سیکرٹری آف اسٹیٹ پیٹرو پیرولین اور اطالوی وزیر خارجہ انتونیو تاجانی سے ملاقات کریں گے۔ لکی مرود خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مرود کے علاقے کیچی کمر میں اتوار کو مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ لکی مرود کے ضلعی پولیس افسر ڈی پی او کے ترجمان قدرت اللہ خان نے تصدیق کی کہ دہشت گردوں نے کانسٹیبل عرفان اللہ کو ان کے گھر کے قریب کرم پار کے علاقے میں ٹرانس ریور بیلٹ میں نشانہ بنایا۔ شہر آس پاس کے علاقوں کی نسبت تیزی سے گرم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی تعمیر کیسے ہوتی ہے؟ سڑکوں، کنکریٹ کی سطحوں اور گھنی تعمیرات کی وجہ سے شہری علاقے قریبی علاقوں کے مقابلے میں 5 ڈگری سیلسیس تک زیادہ گرم ہو سکتے ہیں، جو دن کے وقت گرمی کو جذب کرتے ہیں اور رات کو اسے آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں، جس سے شہروں کو ٹھنڈا ہونے سے روکا جاتا ہے۔ یہ شہری گرمی جزیرے اثر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جیل میں بند ایرانی انسانی حقوق کی مہم چلانے والی نرگس محمدی کے رشتہ داروں اور نوبل امن انعام کمیٹی نے ان کی صحت کی شدید خرابی کی اطلاع کے بعد انہیں مناسب طبی سہولیات میں منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعہ کو اس کے اہل خانہ نے کہا کہ 4 سالہ کو شمال مغربی ایران میں اس کی جیل سے ایک مقامی اسپتال لے جایا گیا تھا۔ اس اقدام کو آخری لمحے کی کارروائی قرار دیا جو بہت دیر سے ہو سکتا ہے۔ چین نے ایران سے تیل خریدنے کے الزام میں 5 چینی ریفائنرز پر عائد امریکی پابندیوں کو روکنے کے حکم امتناعی کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ خزانہ کی طرف سے گزشتہ ماہ کے آخر میں اعلان کردہ امریکی پابندیاں امریکی مالیاتی نظام سے ریفائنرز کو روکتی ہیں اور فرموں کے ساتھ کاروبار کرنے والے کسی کو بھی سزا دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ جنگ کے خاتمے کی تازہ ترین ایرانی تجویز پر نظر ثانی کریں گے، لیکن انہوں نے شک ظاہر کیا ہے کہ نیا منصوبہ کسی معاہدے کی طرف لے جائے گا کیونکہ دونوں فریقین نے اپنی بیان بازی کو بڑھا دیا ہے۔ تہران نے واشنگٹن کو 14 نکاتی منصوبہ بھیجا ہے جس میں عدم جارحیت، پابندیوں میں ریلیف، بحری ناکے بندی ختم کرنے اور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہ تجویز جوہری مذاکرات کو بعد کے مرحلے تک ملتوی کرنے کی کوشش کرتی ہے جسے ٹرمپ نے سرخ لکیر سمجھا ہے۔ آسٹریلیا کے شمالی علاقہ جات میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک مقامی لڑکی کے قتل کے الزام میں ایک شخص پر قتل کا الزام عائد کیا ہے۔ 5 سالہ بچے کی موت کے بعد ایک باہر کے شہر میں مظاہرے شروع ہوئے۔ پولیس نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ 47 سالہ جیفرسن لیوز پر 2 دیگر جرائم کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا، جو کمان جائی لٹل بی بی کے قتل کی قانونی وجوہات کی بنا پر عوامی طور پر ظاہر نہیں کیے جا سکتے، جس نام سے متاثرہ شخص مقامی رسم و رواج کے مطابق جانا جاتا ہے۔ جاپانی باکسر ناویا انو نے ٹوکیو میں 12 راؤنڈ کے زبردست مقابلے کے بعد ہم وطن جونٹو ناکاتانی کے خلاف متفقہ فیصلے کی فتح کے ساتھ اپنا غیر متنازعہ سپر بینٹم ویٹ ورلڈ ٹائٹل برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ناکاتانی کو شکست دینے اور 55,000 شائقین کے سامنے ہفتے کے روز فروخت ہونے والے ٹوکیو ڈوم میں ناقابل شکست رہنے سے تسلی بخش